السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کا تسلسل ٹوٹا ہوا تھا اور اب اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، جہاں آخری جس صفحے 154 پیج پہ ہم نے ختم کیا تھا آخری پروگرام، اور آج کتب نما ہی کے سلسلے میں جو ہم مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو یہ اب جلد ہی کمپلیٹ ہو جانے والی ہے۔ تقریباً 70-75 صفحے رہ گئے ہیں۔ لکھ رہے ہیں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کہ یہ اقتباس پڑھنے کے بعد میرا یہ قیاس اور بھی قوی ہو گیا کہ مودودی صاحب نے بچپن میں ضرور مارکس یا لینن کے اردو ترجمے پڑھے ہیں اور روسی انقلاب کی تاریخ بھی دیکھی ہے، جن سے ان کی طبیعت میں بہت ولولے پیدا ہوئے ہیں اور نئے نئے خیال دل میں آئے ہیں کہ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے۔ گزشتہ مصلحین تو پھر یوں ہی بھولے بھٹکے رہے، یہ نہ کسی سے ہوا کہ ایک انقلابی پارٹی بنا لیتا، یعنی انبیاء اور خدا کی طرف سے جو بھیجے ہوئے تھے، جس کا یہ نعرہ ہوتا کہ ہم آئے تو اصلاح کرنے ہی ہیں، مگر یہ سمجھنے کے لیے زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اصلاح خلق کی کوئی اسکیم بھی حکومت کے اختیارات پر قبضہ کیے بغیر نہیں چل سکتی۔ انورٹڈ کاماز میں یہ جملہ تھا مودودی صاحب کا۔ لہٰذا اس پارٹی کے لیے حکومت پر قبضہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حقیقت جہاد، صفحہ 59۔ چنانچہ ہم پہلے حکومت پر قبضہ کریں گے، اس کے بعد تمہاری اصلاح کا کام شروع کریں گے، اور تم دیکھو گے کہ حکومت ہاتھ آتے ہی ہم مار مار کر تمہارے دلوں کو کیسا صاف اور ستھرا کر دیتے ہیں۔ اس ذکر میں مجھے قرآن کریم اور مولانا کے درمیان ایک اور اختلاف یاد آ گیا۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ جب اصلاح کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر سختی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب سختی کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر اصلاح کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ فرعون آمن تو کہتا ہوا ہی ڈوب گیا، مگر اس کا ایمان قبول نہ ہوا۔ اس مضمون کو دوسری جگہ قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، سورۃ المومن آیت 86۔ لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ یہ خدا کی سنت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں کافر گھاٹے میں پڑ گئے۔ مودودی نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس نظریہ کے مطابق ڈنڈا پہلے ہے، اصلاح بعد میں ہے، بلکہ حقیقی ایمان تو نصیب ہی اس وقت ہوتا ہے جب تلوار دلوں کے زنگ دور کرے۔ یہ بحث تو خیر ضمناً یوں ہی نکل آئی۔ ذکر یہ ہو رہا تھا کہ مودودی صاحب کے تصورات کہاں سے آئے ہیں۔ قرآن کریم سے اگر نہیں تو پھر کہیں سے تو آئے ہیں، یا یہ محض اپنی ہی ایجاد ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایجاد اسے ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس قسم کے اصلاحی تصورات پہلے ہی سے دنیا میں موجود ہیں، دیکھنا صرف یہ باقی تھا کہ کہاں موجود ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں جو کچھ معلوم تھا وہ تحریر کر دیا۔ اب آخر پر میں اس رد عمل کو لیتا ہوں جو مولانا کے مندرجہ بالا مجوزہ انقلابی اعلان کو پڑھ کر مختلف طباع پر ہو سکتا ہے۔ ایک تاثر تو وہی ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کر دیا ہے، یعنی انسان اسے زیادہ سے زیادہ ایک معمر بزرگ کا بچپن سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سوچتا ہوں کہ بفرض محال اگر واقعی کوئی ایسا انقلابی دن کسی بدقسمت ملک نے دیکھا، جیسے اس کا کچھ ٹریلر افغانستان نے اب دیکھا ہوا ہے، تو اس اعلان کو پڑھنے کے بعد لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے موٹی طبیعت کے اجاڑ قسم کے آدمی تو یہ اعلان پڑھ کر قاصد کے منہ پر ماریں گے کہ جاؤ جاؤ بڑے آئے ہو اصلاح کرنے والے، خدائی فوجدار بنے پھرتے ہو، تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے میرے مذہب کا؟ یہ جواب آج کل پاکستان میں سننے کو ملتا ہے۔ جن کو لبرل کہتے ہیں، یا جن کو بنیادی طور پر وہ ملائیت کے رد عمل میں مذہب سے بیزار ہیں، پاکستانی ملائیت
اور پاکستانی اسلام سے بیزاری کا وہ اظہار کرتے ہیں اپنی جملہ بازیوں میں، سوشل میڈیا پر بھی۔ ان کے ایگزیکٹ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ تم مذہب کا ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو۔ ایک دفعہ تو کاشف عباسی نے بھی کہا کہ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اور ظاہر ہے انسانی فطرت یہی کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو ہم سے پوچھنے والے۔ نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں، نیشن سٹیٹ میں تو لوگ آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی تو بات ہو سکتی ہے، میرا مذہب کیا ہے، میرا فرقہ کیا ہے، اس بارے میں پوچھنا ہی حماقت ہے۔ گھر جا کر بیٹھو، اگر پھر اس طرف کا رخ کیا تو آگے ڈیش ڈیش۔ یہ وہی طبقہ ہے جس سے متعلق غالب کہتا ہے کہ رندانے درے میکدہ گستاخ ہیں زاہد، زنہار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں کے۔ یہ طبقہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید مہلت دیے بغیر اسی وقت حکومت کے رجسٹروں میں کافر شمار کر لیا جائے گا۔ دوسرا ایک بڑا طبقہ میرے خیال میں ایسا ہوگا جو ایک سال سخت پریشانی کے عالم میں مبتلا رہنے کے بعد جیز بیز تو بہت ہوگا مگر آخر غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دے گا۔ یہ مؤخر الذکر طبقہ وہ ہے جس کا پہلا رد عمل عام طور پر جان بچانے کے خیال کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کے متعلق مودودی صاحب کو یہ خوف ہے کہ اگر فوری طور پر مرتد کی سزا قتل قرار دے دی گئی تو یہ فوراً منافق مسلمان بن جائیں گے۔ اور یہ جو پچھلے دنوں آپ نے ناجی صاحب کا مشورہ سنا تھا، اس میں یہی کیفیت تھی۔ ان کا اگر مشورہ صدق نیت پر مبنی ہو تو پھر اس نیت کے پیچھے جو شخصیت چھپی ہوئی ہے وہ یہی نفاق ہے جس کی وہ اب احمدیوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ منافق بن جاؤ، اندر سے جو بھی ہو رہو مسلمان اپنے آپ کو، اوپر سے کہہ دو ہم غیر مسلم۔ اب رہا میرا ذاتی رد عمل، مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں اب رہا میرا ذاتی رد عمل، اور یہ اس وقت خلیفہ نہیں تھے، عام احمدی تھے۔ تو میں ابھی سے کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو اس اعلان میں غیر مسلم کے الفاظ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ کوئی مسلمان آپ کے مخصوص عقائد کو ماننے سے انکار کر دے اور آپ کے استبداد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہو، اگر کفر سے یہ مراد ہے کہ کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب آقا کی طرف پھینکے جانے والے اس مکروہ الزام کو ٹھوکریں مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات اور قوت قدسیہ کی ناکامی کے بعد تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو پھر مجھے آج ہی زمرہ کفار میں لکھ لیجئے، اور باخدا اگر اس کفر کی سزا سوسائٹی سے کاٹ پھینکا جانے کی بجائے سولی پر لٹکایا جانا بھی ہو، اور ایک ملک کا اقتدار ہی نہیں روئے زمین کی ساری طاقتیں بھی آپ کی مٹھی میں جمع ہو جائیں اور ہولناک مظالم کے بھتنے آپ کی انگلیوں پر پلکوں کے اشاروں پر ناچنے لگیں، تو بھی میرا جواب یہی ہوگا کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ خدا تعالیٰ کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں، اگر کفر یہی ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں۔ قربان تست جان من اے یار محسنم، با من کدام فرق تو کر دی کہ من کنم۔ اے میرے یار محسن، تجھ پر میری جان قربان، تو نے لطف و احسان میں کب مجھ سے کوئی فرق کیا ہے جو میں کروں؟ در کوئے تو اگر سرے عشاق را زنند، اول کسے کے لاف تعشق زنندن منم۔ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تیرے کوچے میں عشاق کا سر قلم کرنے کا ہی دستور ہو تو وہ پہلا شخص جو نعرہ عشق بلند کرے گا میں ہوں گا، میں ہوں گا۔ یہاں آج کے کتب نما کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر۔ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ مگر یہ سخت کافرم کا نعرہ وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلام صادق اس زمانے کے مامور من اللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا سکھایا ہوا ہے، یہ بلے شاہ والا کافر نہیں ہے۔ اور یہی ہم پہلے عرض کرتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو سورس آف انسپریشن ہے وہ بلے شاہ نہیں ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔